خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، نبیوں کی کہانی کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے 2 کنگز اس کا چیپٹر 6 آج کمپلیٹ کریں گے۔ اس سلسلے کی 3rd ایپیسوڈ ہے، دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس سلسلے کی 3ری قسط۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو کہ ہم خداوند کے کلام میں سے یہ اہم باتیں، یہ خوبصورت اور سچے موتی چنتے جا رہے ہیں، اور آپ سبوں کی گواہیوں کے لیے جو کلام کو سن کے برکت آپ حاصل کرتے ہیں، جو آپ شیئر کرتے ہیں، اس برکت کو، اس خوشی کو ہمارے ساتھ، ہم ان سبوں کے لیے خداوند اپنے آسمانی باپ کو جلال دیتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر جس موڑ پر ہم آج کا میسج، آج کا پیغام شروع کریں گے، عزیزو یہ کافی دکھی موڑ تھا، ریئلسٹک ہے، حقیقت پسندانہ ہے، تو بھی دکھی ہے، سیڈ ہے، اس لیے کہ کل ہم نے اس موڑ پر بات کو ختم کیا کہ جو سیج تھا اسرائیل کا، سامریا کا محاصرہ کیا ہوا تھا سامریا کا، اس کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، اتنے مشکل ہو چکے ہوئے تھے جو وہاں پر رہنے والے اسرائیلی تھے کہ وہ آدم خور بن گئے تھے، وہ کینیبلزم کر رہے تھے، وہ اپنے ہی بچوں کو مار کے ان کا گوشت کھا رہے تھے زندہ رہنے کے لیے۔ سو حالات بہت خراب تھے، اور جب بادشاہ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، یہورام کو، تو وہ الیشا کو مارنے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں اور آج کے پروگرام میں سیکھیں گے بھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو بات فوکس کرنے والی ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوئے۔ دس ہیز ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ کافی عرصے سے ایسا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل روحانی طور پر خداوند تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ یاد رکھیے، یہ 10 ناردرن ٹرائبز ہیں، یہ وہ 10 شمالی قبائل ہیں جن کے پاس ہیکل بھی موجود نہیں تھی، جن کے جو حکمران تھے، جو رولرز تھے، وہ ان کو بیت ایل اور دان میں موجود دوسرے خداؤں کے، دوسرے دیوتاؤں کے ناموں کو، ان کی مورتوں کو، ان کی یسیرتوں کو پوجنے کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور دوسرے خداؤں کی، دوسرے کلچرز کی روایات، ان کی ٹریڈیشنز ان اسرائیلیوں نے اپنا لی تھیں۔ یہ کہلاتے تو اسرائیلی تھے، لیکن اسرائیل کی جو ہیریٹیج، جو میراث تھی، یعنی خداوند کی شریعت، خداوند کے احکام، یہوہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق، اس سے یہ کوسوں دور تھے۔ they were miles away from it۔ اور جو لوگ، جو نبی خداوند کے کلام کو سکھاتے تھے، خداوند کی سچائیوں کو سکھاتے تھے، ان کو یہ چیلنج کرتے تھے، نہ صرف ذاتی حیثیت میں بلکہ گورنمنٹ، حکومتی سطح پر۔ بادشاہ جو ہے وہ بھی نافرمان اور باغی تھے۔ سو ایسی صورتحال میں الیشا، ایلیا، اتنے بڑے نبی موجود تھے جو خداوند کے آئین سے، احکام سے، شریعت سے، توریت سے، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے سے جو برکات، جو بلیسنگز حاصل ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے سکھاتے، سمجھاتے تھے، مگر لوگ سنتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے، یعنی سنی انسنی کر دیتے تھے۔ سو معاشرہ، یہ قوم، یہ کلچر ڈکلائن میں جا رہا تھا، پستی میں جا رہا تھا، اور ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ حالات خراب سے خراب تر ہو گئے، اور یہ دشمن کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے یہ سیج کر دی ہے، یہ محاصرہ کروا دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی بلیسنگ، خداوند تعالیٰ کی برکت، خداوند تعالیٰ کی باڑ، خداوند تعالیٰ کی پروٹیکشن ان لوگوں کے اوپر سے اٹھ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ خداوند نے اپنا تعلق نہیں توڑا، لیکن انہوں نے اپنا تعلق خداوند کے ساتھ توڑ لیا ہے۔ عزیزو، اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج کل کے حوالے سے بہت ہی کلیئرلی، بہت ہی واضح طور پر صفائی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح لوگ خداوند تعالیٰ سے، اس کے احکام سے، اس کی شریعت سے، اس کے حکموں سے نفرت کرنے لگے ہیں، ان کو چھوٹا کرنے لگے ہیں، یہ خراب حالات جیسے ہم اسرائیل کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے بھی دور نہیں ہیں جو خداوند تعالیٰ کے کلام کو، خداوند تعالیٰ کے احکام کو، خداوند تعالیٰ کی شریعت کو، خداوند تعالیٰ کی محبت کو جھٹلاتے
ریجیکٹ اور رد کرتے ہیں۔ جو سیج آف سمیریا ہے، یعنی سامریا کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے عزیزو، یہ ایک اچھی ایلسٹریشن ایگزامپل ہے، یعنی یہ ایک اچھی مثال ہے جو آنے والے وقت کے حوالے سے، جو ایونجیلیکل کرسچنز میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹریبیولیشن کا، مصیبتوں کا، اعزار ثانی کا، گریٹ ٹریبیولیشن کا، بڑی مصیبت کا، اس کے ساتھ یہ سنک ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ مطابقت رکھتا ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے بہت سے فورمز پر، بہت سی جگہوں پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن بریفلی مختصراً سمرائز کر دوں کہ جو ٹریبیولیشن پیریڈ، جو بڑی اعزار ثانی کا ذکر ہم لوگ کرسچنز جنرلی کرتے ہیں، کلام مقدس اسے ٹائم آف جیکبز ٹربل کہتے ہیں، یعنی یعقوب کی مصیبتوں کا آغاز۔ عزیزو، یعقوب اور اسرائیل ایک ہی شخص تھا، یہ انٹرچینجبل ٹرمز ہیں بائبل میں۔ یعقوب کو خداوند تعالیٰ نے اسرائیل کا نام دیا تھا جب اس نے فرشتہ کے ساتھ کشتی لڑی اور اسے غالب نہ آنے دیا، جب تک اس نے اسے برکت نہ دی، اور اس کی برکت یہی تھی کہ اس کا نام، اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی، اس کی شخصیت خداوند تعالیٰ نے تبدیل کر دی اور اپنا نام دیا، اسرائیل نام دیا۔ یہاں پر اس بات کو بھی کلیئر واضح ہونا چاہیے عزیزو کہ جو ٹریبیولیشن ہے، جو مصیبتیں ہیں، وہ رات سے، وہ قہر سے مختلف ہیں، جن کا ذکر ریویلیشن میں، مکاشفہ میں موجود ہے۔ مصیبتیں بے شک ایمانداروں پر آئیں گی، لیکن رات، قہر خداوند تعالیٰ کے اور ایمانداروں کے دشمنوں پر نازل ہوگا۔ رات یعنی قہر میں اور ٹریبیولیشن یا اعزار ثانی میں فرق ہے۔ These are two different times, these are two different terms۔ ہم چھٹے باب کی طرف واپس آتے ہیں عزیزو، جہاں پر ہم یہورام کو دیکھتے ہیں جو کہ غصے سے اور اداسی سے اس بات کی وجہ سے کہ لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں ٹاٹ اوڑ لیتا ہے اور الیشا کو قتل کرنے کا حکم جاری کرتا ہے۔ الیشا کو کیوں وہ قتل کرنے کا حکم جاری کر رہا ہے عزیزو؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں جن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پہلو تو اسی باب میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی چیپٹر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب شاہ ارام کے فوجی اس کے ہاتھ میں تھے، یعنی جب وہ الیشا کو ڈھونڈنے آئے کچھ آیات پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا ان کو عقل کے طور پر اندھا کر کے سامریا کے بیچ میں لے آتا ہے، اور شاہ اسرائیل انہیں مارنا چاہتا ہے، لیکن الیشا اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ انہیں کھلا پلا کر رخصت کر دے۔ آئی بلیو، میرا یہ ماننا ہے کہ یہورام کے ذہن میں ہے کہ ہمیں ارامیوں کو مار دینا چاہیے تھا، انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ اب وہ کچھ سالوں کے بعد ہمیں اس پوزیشن میں لے آئے ہیں، ہمارا محاصرہ اس طرح کر لیا ہے کہ ہم لوگ نہایت ہی مصیبت میں ہیں اور اپنے بچوں کو قتل کر کے ان کو کھا رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے الیشا کو قتل کروانے کے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے عزیزو کہ وہ جانتا تھا کہ الیشا خداوند کے ساتھ منسلک ہے، خداوند کی بات سنتا اور کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی میریکولس کام، معجزانہ طور پر کام کیوں نہیں کیا کہ یہاں پر کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو عزیزو، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ الیشا کا اس میں کوئی دوش قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خداوند کا پیغام، وہ تو خداوند کے کلام کی باتیں، وہ تو خداوند کی سچائیاں لوگوں سے شیئر کر ہی رہا تھا، خود یہورام سے بھی شیئر کر رہا تھا، لیکن نہ تو یہورام اور نہ ہی لوگ خداوند کی راہوں کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ خداوند کے کلام کو سن کر انسنی کر دیتے تھے، خداوند کی شریعت سے دور تھے، خداوند کے احکام کو چھوٹا جانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ ترک ہو گئے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں الیشا کو مدر الزام ٹھہرانا، اس پر بلیم دھرنا بڑی دوغلی بات ہے، نہایت ہی افسوسناک ایٹیچیوڈ ہے
جو ہمیں یہورام کی جانب سے نظر آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ بادشاہ ہے اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو بے شک وہ الیشا کا سر اڑانے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ الیشا کو خداوند کی طرف سے یہ برکت حاصل ہے کہ وہ جانتا تھا کہ کہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہ ارامیوں کے بادشاہ کی بات سن کر خود یہورام کو وارن کر دیتا تھا کہ تو یہاں پہ نہ جانا وگرنہ تیری جان خطرے میں ہے۔ تو جو بات یہورام نے کی، خداوند نے اپنی پاک روح کے تحفے کے طور پر جو یہ بلیسنگ، یہ برکت، یہ توڑا اس کو دیا ہوا ہے الیشا کو، ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ الیشا پیسو نہیں رہتا۔ الیشا یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، بلکہ وہ جو اس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں انہیں کہتا ہے کہ دروازے کو مضبوطی سے بند رکھو اور ڈو ناٹ آنسر دا ڈور، دروازہ مت کھولنا، اس لیے کہ جو آئے گا وہ مجھے مارنے کے لیے آئے گا۔ سو عزیزو، یہ چیز بڑے واضح طور پر ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے سیلف ڈیفینس کا، اپنے ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے، اور ہمیں بالکل پیسو نہیں رہنا چاہیے، ان ایکٹیو نہیں رہنا چاہیے۔ 33ویں آیت 33rd ورس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الیشا ابھی اپنے ساتھ کے لوگوں سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں۔ عزیزو، وہ قاصد جو میسنجر آیا ہے وہ بالکل یہورام کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے، انہی کو ظاہر کرتا ہے۔ کئی ٹرانسلیشنز میں، کئی جگہوں پہ انفیکٹ یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ قاصد دراصل خود ہی یہورام تھا۔ نان دا لیس، بہرکیف ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہورام کو بھی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ چونکہ وہ خداوند تعالیٰ کی راہوں سے دور ہیں، خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بلا، یہ مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہے۔ عزیزو، کیسا ہی خراب یہ بادشاہ اور اس کی سوچ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ بلا، یہ مشکل وقت خداوند کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، تو بھی وہ کہتا ہے کہ اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں۔ بجائے یہ کہ اپنے آپ کو عاجز کرے، ہمبل کرے، حلیم کرے، وہ اترا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں خداوند کی راہ تکوں، وہ خداوند جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے، میں اس کی راہیں، میں اس کے احکام کو فالو نہیں کروں گا۔ عزیزو، اس بادشاہ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہم 7ویں باب میں اور اس سے آگے دیکھیں گے کہ اس بادشاہ کے ساتھ اور اس کے حواریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت معجزہ، خداوند کی بلیسنگ جو الیشا اس کی حضوری میں چلتا تھا وہ ظہور پذیر کرنے کو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خداوند ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ کنوکشن دے، یہ احساس دے کہ جن راہوں میں ہم خداوند تعالیٰ کے کلام کے اگینسٹ ہیں، اس سے متصادم ہیں، ان راہوں کو ہم تبدیل کریں، ان روشوں کو ہم بدلیں، ان راستوں کو چھوڑیں اور زندہ خدا کے پاس لوٹیں، اس کے احکام کو اپنائیں، انہیں صرف سنیں نہیں بلکہ ان پر عمل کریں، اور خداوند تعالیٰ کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، تاکہ ہم خداوند کو اپنی زندگیوں سے جلال دینے والے ہوں۔ خداوند آپ سبوں کی زندگیوں کو روحانی، جسمانی، دنیاوی طور پر اپنے نام کے جلال کے لیے مخصوص کرے، اور خداوند آپ سبوں کو اپنی پاک روح کا تازہ مسا دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔